السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مرد وہ ہستی ہے جو ماں کی گود سے لے کر تختہ غسل تک دوسروں کی خاطر جیتا ہے۔ کوئی کچھ بھی بولنے دینا، ہمیشہ خود پہ یقین رکھنا، کیونکہ میں نے دیکھا ہے خود سے زیادہ خود کا کوئی مخلص نہیں ہوتا۔ تمہاری پریشانیاں تمہاری ناشکری اور بے ادبی سے جڑی ہوئی ہیں۔ ہمارا دل اتنا بڑا ہے کہ جو لوگ ہمارے گلیوں کا کچرا صاف کرتے ہیں ان انسانوں کو ہم اپنے گلاس میں پانی بھی نہیں دیتے۔ اگر قرآن نے کہہ دیا کہ یہ چیز حرام ہے تو پھر وہ حرام ہے، تمہاری کوئی دلیل معنی نہیں رکھتی۔ تمہیں بھروسہ نہیں کیا اس کی رحم پر؟ کیا اعتبار نہیں ہے اس کی معجزوں پر؟ وہ تھام لیتا ہے، گرنے نہیں دیتا۔ اگر وہ حکم دیتا ہے نہ ہونے کی ہونے کا، اور تقدیر پلک چھپکتے ہی بدل جاتی ہے۔ کیوں ہے پھر یہ حوصلے پست؟ کیوں اتنی وحشتناک اداسی ہے؟ کیوں لڑ رہے ہیں وقت کی تقسیم سے؟ کیوں سسکیوں کی قید میں یہ زندگی ہے؟ ان لوگوں کو نظر انداز کریں جو آپ کو خوفزدہ اور اداس کرتے ہیں، جو آپ کو بیماری اور موت کی طرف لے جاتے ہیں۔ میں نے ہر قسم کی تمام کڑوی چیز چکھ کر دیکھ لی، لیکن لوگوں کی محتاجی سے کڑوی ترین چیز مجھے اور کوئی نہیں ملی۔ آنسوں بہہ جانا اگر اتنی آسان بات ہوتی تو آپ کے رب کو آنسوں اتنے محبوب نہ ہوتے۔ بڑی اذیت سے نکلتے ہیں یہ آنسوں، باہر بہتے ہیں تو اندر اتر جاتے ہیں۔ والدین کی باتوں پر اتنا یقین تو رکھیں جتنا آپ دوائی پر رکھتے ہیں۔ تھوڑی کڑوی لگے گی مگر فائدہ مند ضرور ثابت ہوگی۔ منفی سوچ کچھ لوگوں کی ڈی این اے میں شامل ہوتی ہے۔ آپ انہیں دنیا کی کوئی بہترین بات بھی بتا دیں، وہ اس سے بھی کوئی نہ کوئی خامی ڈھونڈ نکالیں گے۔ ایسے لوگوں سے کم از کم 1 میل کا فاصلہ رکھیں۔ تم سزا جزا کا اختیار اپنے ہاتھ میں لینے کی کوشش مت کرو۔ تمہیں کیا پتہ کون گناہگار ہے کون بے گناہ؟ یہ علم تو اللہ کے پاس ہے، اور یہ اختیار بھی اس کے پاس رہنے دو۔ ایسا نہ ہو کہ تمہیں پچھتانا پڑے۔ مسجد میں کیوں ڈھونڈتے ہو خدا کو؟ وہ تو وہاں بھی موجود ہے جہاں تم گناہ کرتے ہو۔ اللہ رب العزت تمام دنیاوی سہاروں کو آپ سے الگ کرتا ہے، اس لیے نہیں کہ آپ بے سہارا ہو جائیں، بلکہ اس لیے کہ آپ کو رب کا سہارا صاف اور نمایاں نظر آئے۔ اچھے انسان کی سب سے پہلی اور سب سے آخری نشانی یہ ہے کہ وہ ان لوگوں کی بھی عزت کرتا ہے جن سے اسے کسی قسم کی مفاد کا توقع نہیں ہوتی۔ جسم سے میل صاف کر لیتے ہیں لیکن دلوں سے نفرتیں صاف نہیں کرتے۔ 2 آنکھیں ہیں تو لوگوں کو کانوں سے کیوں دیکھتے ہو؟ لوگوں کے ساتھ وہی سلوک کریں جو آپ ان سے دیکھتے ہیں، نہ کہ جو آپ ان کے بارے میں سنتے ہیں۔ محسوس کرنے والے جب آسمان کو دیکھتے ہیں تو وہ بس تاروں کو نہیں دیکھتے، وہ اپنی ناکامیوں، حسرتوں، پچھتاوے، پریشانیوں کا سوچتے ہیں۔ زندگی کا تقاضا ہے کہ آپ اپنے اندر ایک بہترین تبدیلی پیدا کریں اور دنیا کو دکھائیں کہ آپ ایک عام انسان ہیں، بلکہ آپ ایک بہترین انسان ہیں۔ یہ جو سب کہتے ہیں کہ ایک کان سے سنو دوسرے سے نکال دو، مگر کوئی ان کو بتائے کہ ان 2 کانوں کے درمیان دماغ بھی ہے جہاں کچھ باتیں رہ جاتی ہیں۔ کون ہے کہ جس میں کمی نہیں ہوتی؟ آسمان کے پاس بھی تو زمین نہیں ہوتی۔ کتنی عجیب بات ہے، ہم سب خوش رہنے کے لیے پریشان رہتے ہیں۔ بہت خوش قسمت ہیں وہ لوگ، یقین جانو، جو مانگتے بھی نہیں، روتے بھی نہیں، گرتے بھی نہیں اور محبت پا لیتے ہیں۔ اپنوں سے ایسے لڑائی نہ لڑیں کہ وہ لڑائی تو جیت جائے مگر اپنوں کو ہار جائے۔ اگر انسان تسلیم کر لے کہ اس کی زندگی کے ساتھ ہونے والے واقعات اور زندگی کا انجام خالق کی حکم سے ہے تو یہ پریشانی ختم ہو سکتی ہے۔ اگر آپ تتلیوں کا پیچھا کرنے میں اپنا وقت صرف کرتے ہیں تو وہ اڑ جائیں گی، لیکن اگر آپ اپنا وقت ایک خوبصورت باغ بنانے میں صرف کریں گے تو تتلیاں آپ کے پاس آئیں گی۔ ہار تو وہ سبق ہے جو آپ کو بہتر ہونے کا موقع دے گی۔ زندگی میں ہمیشہ ان لوگوں کا چناؤ کریں، ان کو عزت دینے پر وہ خود سے بڑھ کر آپ کو عزت دیں، یہی بہترین لوگوں کی نشانی ہے۔ ہوا اگر موسم کا رخ بدل سکتی ہے تو پھر دعائیں بھی مصیبت کے پل بدل سکتے ہیں۔ دنیا آپ کو گرا تو سکتی ہے لیکن جب تک آپ خود نہ چاہو آپ کو ہرا نہیں سکتے۔
بات صرف احساس کی ہے، کسی کو 2 پل میں ہو جاتا ہے اور کسی کو صدیوں بعد بھی نہیں ہوتا۔ کسی مشکل میں کسی بزدل سے کوئی مشورہ مت کرنا، کیونکہ وہ تمہاری بچی ہوئی ہمت کو بھی ختم کر دے گا۔ صبر میں شکوہ نہیں ہوتا، بس خاموش ہوتی ہے، اور اس خاموشی کا شور صرف اللہ تعالیٰ کو سنائی دیتا ہے۔ مطلبی رشتے کوئلے کی مانند ہوتے ہیں، جب کوئلہ گرم ہوتا ہے تو ہاتھ جلا دیتا ہے اور ٹھنڈا ہوتا ہے تو ہاتھ کالا کر دیتا ہے۔ کامیابی صرف جھکنے سے ہی نہیں ملتی، کبھی کبھی آپ کو سر اٹھانا پڑتا ہے اپنے حق کے لیے۔ عورت کی لباس میں دوپٹہ نہ ہو تو لباس کتنا ہی خوبصورت کیوں نہ ہو، ادھورا لگتا ہے۔ جھوٹ بولے تو رب ناراض، سچ بولیں تو لوگ ناراض، کچھ بھی نہ بولیں تو ضمیر ناراض۔ آپ کی کردار سے مجھے کیا غرض، مجھ سے سوال تو میری نیت کا ہوگا۔ دعا اور دل 2 خوبصورت ٹھکانے ہیں، کوشش کریں ان دونوں کی مکینیں بنیں اور ہمیشہ ان میں رہیں۔ اللہ حافظ۔